اس دنیا اور آخرت کے حوالے سے ایک حکایت بیان کی گئی ہے۔ یعنی ایک ملک کا حکمران بنانے کا طریقہ بہت ہی انوکھا تھا۔ ایک ملک کا جب حکمران بنایا جاتا تو اس کا طریقہ بہت ہی انوکھا تھا۔ وہ ہر سال پہلے دن جب سال شروع ہوتا تو اس کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیا کرتے تھے۔ ملک کی حدود میں داخل جو بھی شخص سال کے پہلے دن میں ملک کی حدود میں داخل ہوتا وہ اسے پکڑ کر اپنا بادشاہ بنا لیا کرتے تھے اور اسے اپنا بادشاہ منتخب کر لیتے تھے۔ اور موجودہ بادشاہ جس نے ایک سال حکومت کرنی ہوتی تھی اسے کسی علاقہ غیر میں چھوڑ آتے تھے، ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں صرف سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے ہوتے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ اگر وہ سانپ بچھوؤں سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا بھی لیتا تو بھوک پیاس سے مر جاتا۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس علاقے غیر میں جا کر مر کھپ گئے۔ اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز علاقے کا لگ رہا تھا۔ اس بار جو ایک نوجوان آیا وہ کسی دور دراز علاقے کا لگ رہا تھا۔ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارک دی اور اسے بتایا کہ آپ آج کے بعد ہمارے ملک کے بادشاہ منتخب کر لیے گئے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا اور بہت خوش بھی ہوا کہ اب میں اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے اس نے یہ سوال کیا، تخت پہ بیٹھتے ہی اس نے کیا سوال کیا کہ پہلے والا بادشاہ کدھر گیا؟ تو انہوں نے درباریوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارے ملک کا ایک قانون ہے کہ ایک سال کے بعد ہم بادشاہ کو چینج کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اور اس پہلے والے بادشاہ کو ہم جنگل میں ایسے علاقے میں چھوڑ آتے ہیں اور پھر ایک نیا بادشاہ جو آتا ہے وہ اس ملک میں حکومت کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دفعہ تو پریشان ہو گیا، لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا مجھے اس جگہ لے جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہاں جا کر جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح پوری جگہ کا معائنہ کیا اور جائزہ لیا اور واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلے حکم دیا، بادشاہ نے اگلے دن سب سے پہلے کیا حکم دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک جہاں پہ وہ بادشاہ کو ایک سال بعد چھوڑ آتے تھے، اس نے کہا محل سے لے کر علاقہ غیر تک ایک سبز شاداب رستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی عمارت تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت موجود ہو اور ارد گرد خوبصورت باغ لگائے جائیں، پھل لگائے جائیں، پھول لگائے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصہ میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے۔ ایک سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا، کیا کہا سننے والی بات ہے کہ بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو، کہ جیسے کہ تم ہر سال بادشاہ کو بدل لیتے ہو تو اسی طرح اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑ آؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے۔ درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس سال سے یہ رسم ختم ہو گئی ہے، اس سال سے یہ رسم ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے، کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم ان بے وقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کے لیے، صرف ایک سال کے مزے کے لیے، بادشاہی کے مزے کے لیے باقی کی تمام زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کرتے تھے۔ لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست کیا۔ ہمیں ایسے ہی ایک عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ ہمیشہ ہم پر حکومت کریں گے، تو اس انوکھے ملک کا نام کیا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ صرف ایک حقائق بیان کی گئی ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ اس ملک کا نام دنیا ہے۔ اس ملک کا نام دنیا ہے اور وہ نیا بادشاہ کون ہے؟ میں اور آپ۔ وہ نیا بادشاہ کون ہے؟ میں اور آپ۔
اور علاقہ غیر ہماری قبر ہے، علاقہ غیر ہماری قبر ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن کے بعد ہمیں بھی یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، ہم نے بھی اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا ہے، اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے آگے کی کتنی تیاری کی ہے۔ اگر ہم عقل مندی کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی جنت میں محل تعمیر ہوں گے۔ تو یہ اب ہم سب پر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے کہ ہم آگے کی کتنی تیاری کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ ہماری اس آنی فانی زندگی کی وہ گھڑیاں بڑی ہی قیمتی ہیں جو اللہ پاک اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں گزرتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز صحیح وقت پر ادا کریں، نماز کی پابندی کریں، اور درود پاک درود السلام کے نذرانے کثرت سے پیش کیا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صبح شام درود السلام کے نذرانے پیش کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔